قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ نے موت کا وقت اور جگہ تعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکتا ہے۔ ہم سب نے یہ تو سن رکھا ہے کہ کائنات کے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ ابلیس شیطان کو بھی موت سے دوچار ہونا پڑے گا؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کو کیوں، کب اور کون موت کی نیند سلائے گا، شیطان کو نزاع کے عالم میں کتنی تکلیف ہوگی، شیطان کو نفخہ اولیٰ کے وقت موت آئے گی۔ نفخہ اولیٰ سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام کا پہلی مرتبہ سور پھونکنا ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، انسان ہو یا فرشتے، جن ہوں یا شیاطین، سب مر جائیں گے۔ اس کے 40 سال بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو مردے زندہ ہو جائیں گے، پھر قیامت قائم ہوگی، یعنی نفخہ اولیٰ کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور کہا کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ قیامت کی نشانیاں پوری ہونے کے بعد مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہیں ہوگا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی اپنی دیوار یعنی پلستر کرتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی، کم ہوگی، اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ حضرت کعب فرماتی ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ اللہ سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ پاک، میری موت سے میرا دشمن خوش ہوگا، میں تو مرنے والا ہوں لیکن ابلیس کو تو قیامت تک زندہ رکھنے والا ہے۔ ان کو جواب ملا، آدم، تم وفات کے بعد جنت میں رہو گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کی انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کریں گے پوری دنیا کے انسان، اور پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے، مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ فرشتے سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی سن نہ سکے، اور فرمایا کہ بس یہیں تک سننا تھا۔ حضرت کعب عرض کرنے لگے، ہمیں بھی اس موت کا حال بیان کیجیے۔ تو نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا، میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو، اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غضب اور غصے سے بھر کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ داڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال کر باہر پھینکے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون بنا، مردود بنا، کاش کہ تم پیدا نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں
ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ یہ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا، اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے، یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ لعین ملک الموت سے کہے گا کہ تم مجھے کس پیالے سے پلاؤ گے اور کس عذاب سے میری روح قبض کرو گے؟ تو ملک الموت اس سے کہیں گے کہ شعلہ آتش اور گرم آگ کے پیالے سے، اور ابلیس خاک میں لوٹے گا، کبھی چلائے گا کبھی بھاگے گا، حتیٰ کہ جب وہ اس جگہ ہوگا جہاں وہ اتارا گیا تھا اور ملعون ہوا تھا، تو فرشتگان دوزخ اس کے لیے زنبورے اور آرے قائم کریں گے۔ زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت تک حالت نزاع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دریاؤں کو حکم دے گا کہ وہ فنا ہو جائیں، بے شک ان کی مدت گزر چکی ہے۔ دریا کہیں گے، ٹھہرو، ہم اپنی جانوں پر توجہ کر لیں۔ ہائے ہائے خزانے اور وہ ہمارے عجائبات کدھر گئے؟ اس کے بعد ملک الموت ان پر ایک سخت چیخ مارے گا اور ان کے نشان بھی نیست و نابود ہو جائیں گے، گویا وہ تھے ہی نہیں۔ پھر پہاڑوں کو حکم دیا جائے گا فنا ہو جائیں، اس لیے کہ ان کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ ملک الموت کی سخت چیخ سے پہاڑ پگھل جائیں گے، پھر زمین کو حکم ہوگا فنا ہو جا۔ پھر ملک الموت کی چیخ سے زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تاروں میں روشنی ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ فرمائے گا، اب میری مخلوق میں کون زندہ ہے؟ ملک الموت عرض گزار ہوں گے، جبریل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل۔ پھر اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کی روح بھی قبض کر لو، اور پھر خود بھی جنت اور دوزخ کے درمیان جا کے فنا ہو جاؤ۔ ایسا ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی جواب نہ دے گا۔ پھر اس کو 2-3 مرتبہ فرمائے گا اور کوئی جواب نہ دے گا، تو اللہ خود فرمائے گا کہ اس یگانہ اور یکتا کی بادشاہیت ہے جو بڑا قہر کرنے والا ہے۔ پھر کہا، بادشاہان اور کہاں ہے متکبران اور جابران؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کے زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام زندہ ہوں گے اور عرش سے سور لیں گے، پھر رضوان دروغہ جنت کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی امت کے لیے جنت کو آراستہ کرو۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، ہر جاندار کو موت کا مزہ لینا ہے، یہاں تک کہ شیطان اور خود موت کے فرشتے کو بھی موت آ جانی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کامیابی کیسے ملے گی۔ قرآن میں فرمان باری تعالیٰ ہے، پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔